ماہ رمضان مبارک میں یوں تو شیطان زنجیروں میں جکڑ کر سمندر کی تہوں میں قید کر دیا جاتا ہے، اور پورا ماہ رمضان شیطان انسان کو وسوسے دھوکے میں نہیں ڈال سکتا، لیکن انسان کا ایک کھلا دشمن ابھی بھی اس کے ساتھ موجود ہے، جو اس کا اپنا نفس ہے۔ اور یہ نفس اگر تو ہے نفس امارہ، تو یہ تو ہمیں ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے۔ اگر ہے نفس لوامہ، کبھی برائی کبھی نیکی۔ لیکن اللہ رب العزت جس کو نفس مطمئنہ عطا فرماتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس کی رحمتوں کو بھی حاصل کرتا ہے، اس کی برکتوں کو بھی سمیٹ لیتا ہے۔ اللہ کا قرب بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب بھی اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح ماہ رمضان میں 7 بڑے چور ایسے ہیں جو ہماری نیکیوں کو چوری کر لیتے ہیں، ہماری نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں، ہمارے ماہ رمضان کے روزوں کو خراب کرتے ہیں۔ سب سے پہلا بڑا چور جو کہ بہت خطرناک ہے، وہ ہے ٹیلی ویژن، LCD۔ یہ وہ ایسا چور ہے کہ جو ہمارا وقت ماہ رمضان کے روزوں میں بڑی جو ہے کہ دلچسپی کے ساتھ ہماری نیکیوں کو ضائع کرتا ہے، اور انسان اس چور کی چوری میں بھی لگا رہتا ہے، اس چور کو وقت بھی دیتا ہے اور اپنا آپ لٹا بھی دیتا ہے، اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ رمضان ٹرانسمیشن چلتی ہیں، طرح طرح کے بیہودہ ڈرامے ہیں آج کل، اور انسان ان لغویات میں اپنا جی لگائے رکھتا ہے اور اپنی عبادات سے محروم ہو جاتا ہے۔ دوسرا بڑا چور بازار ہے۔ یہ چور بڑا شاطر ہے، یہ ہم سے ہمارا وقت بھی چھینتا ہے اور پیسہ وہ بھی لے اڑتا ہے، اور یہ ایسا چور ہے جو ہمارا ہاتھ پکڑ کے بے مقصد بازاروں میں ہمیں گھماتا رہتا ہے۔ بے مقصد ہم جو ہے کہ دنیا کی لغویات میں لگے رہتے ہیں، اور یہ چور بھی ہماری نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ تیسرا بڑا چور یہ کچن ہے۔ یوں تو دیکھیں رزق حلال پکانا کھانا یہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن ماہ رمضان میں ہماری جو خواتین ہیں، خصوصاً یہ چور ان کو ٹارگٹ کرتا ہے، اور ہماری خواتین جو ہیں وہ ظہر کی نماز کے بعد شروع ہوتی ہیں اور مغرب تک ایسے ایسے پکوانوں میں، ایسی ایسی ریسیپیز میں لگی رہتی ہیں، اپنا جی لگائے رکھتی ہیں کہ عبادات میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ جو وقت عبادت میں لگانا چاہیے، جی لگنا چاہیے، وہ سارے کا سارا وقت ہم کچن میں ہماری خواتین لگاتی ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا جو ہے کہ چور ہے، اور تلاوت قرآن میں بھی کمی، پھر ذکر و اذکار سے بھی محروم رکھتا ہے۔ اسی طرح ایک بڑا چور وہ سحری کی تیاری ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اگر ہم دیکھیں تو یہ چور جو ہے یہ بھی ہماری جو ہے کہ آدھی رات، مطلب کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ کئی مرتبہ ایسا دیکھنے میں آیا کہ رات 12 بجے کے بعد کوئی 1:30 بجے شروع ہو جاتی ہے، کوئی 2 بجے شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ سحری کی تیاری میں لگی رہتی ہیں، جس سے ان کی تہجد کی نماز بھی رہ جاتی ہے۔ اگر تہجد پڑھیں گی بھی تو بڑی جلدی میں 4 نفل پڑھ لیں گی، 6 نفل پڑھ لیں گی، اور جو جس لذت کے ساتھ نوافل پڑھنے چاہیے، تہجد پڑھنی چاہیے، وہ لذت اس سے محروم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح پھر نوافل ہیں، پھر دعا ہے، دعا کا موقع نہیں ملتا، دعا بھی جو ہے کہ فر دعا کا جو ہے کہ بالکل وہ لگتی ہیں، اور دعا کو بھی جو وقت دینا چاہیے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پھر ایک فیس بک ہے، سوشل میڈیا جسے ہم کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ ایسی ہے کہ جس میں ہمارا جوان بھی، ہمارے بوڑھے بھی، ہمارا جو ہے کہ گھریلو ماحول بھی، جن کے پاس بھی موبائل ہے، وہ سوشل میڈیا پہ ایسے مگن ہوتے ہیں، اور سوشل میڈیا جس پر ایک دفعہ اگر انگلی چلنا شروع ہو جائے اوپر نیچے تو یہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ تو فیس بک، ٹک ٹاک، یوٹیوب، انسٹاگرام یہ ایسا چور ہے
جو ہمارا وقت بھی چھین لیتا ہے. غیبت، گالم گلوچ وغیرہ ہم سب کچھ اپنے کانوں سے سنتے ہیں، اور یہ چور ہمارے روزے کے اس ثواب کو بھی محروم، ہمیں اس ثواب کو لینے سے محروم کر دیتا ہے جس ثواب کے ہم حقدار ہوتے ہیں. لہٰذا اس سے بھی بچنا ہے. پھر اسی طرح ایک لوڈو گیم ہے، اور یہ گیم ایسی ہے کہ جو کہ اگر دیکھا جائے تو عام حالات میں بھی ہمارا جو جوان طبقہ ہے وہ لوڈو گیم کے ایسا جو ہے کہ شکار ہوا ہے، اور جب تک کہ وہ رات کو 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 3 گھنٹے ضائع نہ کر دیں تو ان کو نیند ہی نہیں آتی اس گیم کے سلسلے میں. تو میرے بھائیو، ہمارا جو ماہ رمضان کا چور ہے وہ یہ بھی ایک لوڈو گیم بھی ہے. یہ ہمیں ایسا اس گیم کے اندر الجھائے رکھتا ہے کہ ہم سمجھتے ہی نہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہماری نیکیاں ضائع ہو گئی، ہم گالی گلوچ کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. اسی طرح پھر ایک چور یہ کرکٹ ہے کہ ہمارا جو جوان طبقہ ہے خصوصی طور پہ، اسپیشل طور پہ جو ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ گلیوں میں، چوکوں میں اور سڑکوں میں جو ہے کہ اسپیشل خصوصی طور پہ میچ کروائے جاتے ہیں جسے ہم ٹورنامنٹ کہتے ہیں. دیکھیں، کھیلنا غلط نہیں ہے، لیکن کھیل کود اتنا ہو کہ جو صرف ہماری ایکسرسائز کے طور پہ ہو تو پھر تو ہے ٹھیک. اگر ہم اس میں اپنی عبادات کا وقت بھی ضائع کر دیتے ہیں جو ہم نے عبادت میں لگانا ہے تو پھر یہ بھی جو ہے کہ وہ کھیل بھی بالکل ہمارے لیے غلط ہوگا، ہمارے لیے وہ نقصان دہ ہوگا. اسی طرح پھر ایک نیند ہے. یہ چور ظاہری طور پہ تو بالکل ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ضرر رساں نہیں ہے، ہمیں تکلیف نہیں دیتا، نقصان نہیں کرتا، لیکن جب ہم اپنا زیادہ وقت سوشل میڈیا پہ گزارتے ہیں، زیادہ وقت گیمز میں، کھیل کود میں گزارتے ہیں، تو پھر ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے فوری بعد ہمارا جو ہے کہ جی ہوتا ہے کہ جا کے جو ہے کہ وہ سو جائیں، جا کے آرام کریں، نیند. اور پھر نیند بھی ایسی ہے کہ ہم ساری کی ساری رات ہم نے عشاء کی تراویحوں کے بعد، یا یوں سمجھ لیجئے کہ 10 بجے کے بعد ہم نے کھیلنا شروع کیا، صبح 2 بجے تک کھیلتے رہے، پھر ہم نے جو ہے کہ تہجد بھی نہ پڑھی، تہجد کا وقت بھی ضائع ہو گیا، پھر سحری کر کے اس کے بعد بوجھل قدموں کے ساتھ مسجد میں گئے، اور جو ہے کہ نیند کے عالم میں ہم نے نماز فجر بھی ادا کی، اس کے بعد ہم جا کے کیا کرتے ہیں، سو جاتے ہیں. تو یہ غلط ہے. اس لیے اپنے اس ماہ رمضان میں ان چوروں سے بچیں، اپنی اولادوں کو بھی بچائیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں. جتنا وقت ہمیں ان کو دینا چاہیے، میں کہتا ہوں اس سے بھی کم دیں، کیونکہ یہ ماہ رمضان 11 مہینوں کے بعد ایک مہینہ ایسا آتا ہے جس میں ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر کو گول کر دیا کرتے تھے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کمر کس لیتے تھے، جسے ہم کہتے ہیں نا کمر کس لینا، یعنی کہ سختی کے ساتھ، اور بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عبادت میں جو ہے کہ اپنے آپ کو لگاتے تھے. اگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسی امام الانبیاء جیسی ذات اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح جو ہے کہ محو عبادت رکھتی ہے، تو پھر ہم کس کھیت کی مولیاں، ہمیں کتنی عبادت اللہ کی بارگاہ میں کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام چوروں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ رمضان زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.